میں تراویح سے پہلے اگر پاؤں کی ہتھیلیوں کو ہلکا سا تیل لگا لیں، ہتھیلیوں کو ہلکا سا تیل لگا لیں، ہلکا سا، اتنا بھی نہ ہو کہ دریاں اور چٹائیاں فارغ ہو جائیں، اور بندے کے بابا ہماری مسجد میں کیا آ کے تو نے رنگ کھلایا ہے، جہاں بھی چلتا جا رہا ہے پاؤں چھپتا جا رہا ہے، نہ ایسا نہ، ہلکا سا، تو اس سے کھڑا ہونے میں تقویت ہوتی ہے، پاؤں میں جلن نہیں ہوتی، پاؤں میں تکلیف نہیں ہوتی۔ حفاظ کرام جو حضرات ہمارے مصلح سناتے ہیں وہ کریں، یہ پاؤں میں ہتھیلیوں کو سوتے ہوئے بھی تیل لگا لیا کریں، رمضان کے اندر ہاؤں کی ہتھیلیوں کو تیل لگا لیا کریں، سر پہ تیل ضرور ڈالا کریں۔ رمضان میں ہم نے سر پہ تیل ڈالنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوپی تھی، اوپر پگڑی تھی، ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ کپڑا فرمایا تیلی کے کپڑے کی طرح بھیگا ہوا ہوتا تھا تیل سے، تاکہ ٹوپی خراب نہ ہو، پھر آپ اپنا کپڑا بدل لیتے تھے، اتنا سر مبارک پہ تیل ڈالتے تھے کہ وہ کپڑا تیل سے بھیگا رہتا تھا۔ یادداشت کے لیے، نظر کے لیے، اینک کے توڑ کے لیے، اور دماغ کے لیے، میموری کے لیے، اعصاب کے لیے، اور دماغ کو کھولنے سے بچانے کے لیے یہ تیل کا ڈالنا سنت ہے۔ اس کو ڈالا کریں سر میں تیل، سر میں تیل ڈالا کریں، اور رمضان میں روحانی غسل کا اہتمام کریں۔ نہانا تو ویسے ہی ہے، اگر نہائیں تو ہر نہانا روحانی غسل کی نیت کر لیں، اور جن کو بیت الخلاء کی دعا یاد نہیں ہے، جلدی بیت الخلاء کی دعا جو ہے وہ یاد کر لیں۔ روحانی غسل میں آخری 6 صورتیں پڑھیں، بالفرض کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں، اسے آخری 6 صورتیں نہیں آتی تو یہ دعا تو ضرور یاد کر لے، اندر جا کے یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن زبان سے نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارے ہر عمل میں شریعت غالب ہو، دل سے پڑھنی ہے، زبان سے بالکل نہیں پڑھنی۔ بیت الخلاء میں ہم زبان سے کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، دل ہی دل میں جس میں زبان نہ ہلے، یہ روحانی غسل کریں اور تصور کریں کہ میرے سارے عیب، میری ساری بیماریاں، میری ساری تکلیفیں، میرے سارے روحانی امراض اور میرے سارے جسمانی امراض، اپنا تصور یا اپنے بیٹے کا، بیوی کا، بیٹی کا، ماں کا، دوسرے دوست کا، اس کا تصور کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔